الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سابقہ کلاس میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 2 آیتوں کی تفسیر میں نے پیش کر دی ہے. آج کی کلاس میں مالک یوم الدین کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. مالک یوم الدین اس آیت میں 2 قرأتیں ہیں اور دونوں صحیح اور متواتر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک قرأت مالک یوم الدین ہے یعنی روز جزا کا مالک، اور دوسری ملک یوم الدین ہے یعنی روز جزا کا بادشاہ. قرآن مجید کی بعض آیات سے مالک کی تائید ہوتی ہے اور بعض آیات سے ملک کی تائید ہوتی ہے. قرآن کی وہ آیات جن سے مالک کی تائید ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی، کسی چیز کی مالک نہ ہوگی. والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا. قرآن کی وہ آیات جن سے ملک کی تائید ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا والملک یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی. یحکم بینہم، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، آپ کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کے رب، تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے. الرحمن الرحیم کے ساتھ مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا. اس کے برخلاف کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین جہاں وہ رحمان اور رحیم ہیں، وہیں مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے. قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے. مالک یوم الدین، یوم کا معنی ہے دن کے. عام طور پر یہ لفظ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے وقت پر بولا جاتا ہے. اس کی جمع ایام ہے. عرف عام میں دن اور رات کے مجموعے کو یوم کہا جاتا ہے. مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے. قیامت کا ایک دن
50,000 سال کے برابر ہوگا۔ مومنوں کو 50,000 سال کا یہ دن چند گھنٹوں کا لگے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم القیامت علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر، قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا۔ دین کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مذہب اور شریعت کے معنی کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے اتارے ہوئے مذہب کے سوا وہ کسی اور مذہب کے طالب ہیں؟ کوئی اور دین یہ لوگ چاہتے ہیں؟ مزید اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کا لفظ قانون ملکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ملک کا قانون، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے روح سے انہیں یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکیں۔ دین کا لفظ اطاعت کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ دین کا لفظ جزا کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس چیز کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے، لصادق، وہ سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں لفظ دین سے مراد یا تو اسلام اور اطاعت ہے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا دن ہے جس میں اسلام اور اطاعت کے سوا کوئی چیز نفع نہیں دے گی، یا لفظ دین سے مراد جزا اور سزا ہے، یوم الحساب ہے۔ یہ کما تدین تدانو سے مشتق ہے، یعنی جیسے تو کرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا، کما تدین تدان۔ یہ دین کا جو لفظ ہے یہ مشتق ہے، یہ لفظ نکلا ہے، یہ لفظ ماخوذ ہے کما تدین تدان سے، جیسے بوؤ گے ویسے کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے اللہ نے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ مزید اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں یوم الدین کے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی اطاعت کا، اسلام کا، اور دوسرا معنی یوم الحساب، جزا اور سزا کا۔ اکثر مفسرین نے دوسرے معنی کو ہی ترجیح دی ہے، مالک یوم الدین روز جزا اور سزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مالک الدین ہے،
بدلے کا مالک ہے، بلکہ فرمایا مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر کسی کو اس کے اچھے یا برے عمل کا بدلہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے لیے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے، جس میں وہ سب کو ان کے تمام اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ ہر شخص کو اس کی نیکی اور بدی کی پوری جزا اور سزا دے گا۔ وہاں دنیا کے حاکموں اور فیصلے کرنے والوں کے فیصلے بھی ہوں گے، اور جانوروں تک نے جو ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کی تھی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے بادشاہ اور بڑے رعب اور دبدبے والے مجرموں کے صف میں کھڑے ہوں گے اور اپنے عمل اور کردار کا فیصلہ سنیں گے، جسے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اور اس دن اچھے اور برے اعمال تولنے کے لیے میزان نصب کیا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا تاکہ انصاف قائم ہو، جیسے اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم قیامت کے دن ٹھیک تولنے والا ترازو لا کر درمیان میں رکھ دیں گے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے بھی سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب چکانے کے لیے کافی ہیں۔ پھر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے جنت کا عیش ملے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوگی اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، جسے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس آدمی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو من پسند عیش و عشرت کی زندگی میں خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا میں ہی ان کی بدعملیوں کی سزا مل جاتی ہے، مثلا ان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، یا وہ ہولناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ان پر دشمنوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کی بدعملیوں کی پوری سزا نہیں ہوتی ہے۔ ان کے جرائم کے مقابلے میں یہ بہت کم سزا ہوتی ہے، اس لیے ان کی مکمل سزا کے لیے ایک اور جہاں کی ضرورت ہے، جہاں قیامت کے بعد ان کو پورا سزا ملے گی۔ تو غرض دنیا میں کسی انسان کو راحت اور مصیبت کا آنا یہ مکمل جزا اور سزا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک کہہ کر ایک اور عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وہ حقیقت یہ ہے
دنیا میں کسی کے پاس عیش و عشرت، دولت اور راحت دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، یا کسی کو رنج اور مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ دنیا نیک اور بد اعمال کے جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ جزا اور سزا کی جگہ آخرت ہے، یہ دنیا تو دارالعمل ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالی اپنے بعض بندوں کو دے کر کے بھی آزماتا ہے، محروم رکھ کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ چمک ہے دنیاوی زندگی کی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا میں کسی انسان کو خوش دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو رنج اور مصیبت میں مبتلا دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، مبغوض ہے۔ دنیا تو دارالعمل ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ مالک یوم الدین کہہ کر وقوع قیامت کی ایک عقلی دلیل بھی پیش کی گئی، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دیکھیے، آخرت کے بارے میں عموماً 3 طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، یا 3 طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ دہریوں کا ہے، نیچری۔ دہریوں کے نظریے کے مطابق موت کے بعد انسان فنا ہو جائے گا، اس کے بعد نہ کوئی دوسری زندگی ہے اور نہ ہی جزا اور سزا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے اس عقیدے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، یہی ہمارا جینا اور مرنا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، گردش ایام کے سوا، زمانے کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، بس یہی ہماری پہلی موت ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو پہلا نظریہ دہریوں کا ہے، نیچری لوگ، جن کا ماننا یہ ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور جہاں قائم نہیں ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دہریہ ٹائپ کے لوگ آئے اور کہنے لگے آخرت ایک مفروضہ چیز ہے، ایک من گھڑت عقیدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم مسلمان اس نظریے کو، اس عقیدے کو بنیاد بنا کر کے
مشقتیں برداشت کرتے ہو، محنتیں کرتے ہو، خود کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو، اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، آخرت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، ہمارے نظریے کے مطابق قیامت حقیقت ہے اور تمہارے نظریے کے مطابق قیامت ایک مفروضہ ہے، ایک من گھڑت عقیدہ ہے۔ اگر تمہارا نظریہ صحیح ہو جائے، یعنی قیامت قائم نہ ہو، تو ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہے۔ باقی ہم نے جو عبادتیں کی ہیں دنیا میں، ہمیں اس سے سکون حاصل ہوا، ہم نے جو مال خرچ کیا تھا اس سے لوگوں کو فائدہ نصیب ہوا۔ تو اگر تمہارا نظریہ درست ہو جائے تو میرا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میرا عقیدہ درست ہو جائے اور یہی درست ہے، قیامت قائم ہوگی، وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اگر میرا نظریہ درست ثابت ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تو اس نیچری انسان کو، دہری انسان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو آخرت سے متعلق پہلا نظریہ دہریوں کا ہے۔ آخرت سے متعلق ایک دوسرا نظریہ بھی ہے اہل تناسخ کا۔ ہندوؤں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اہل تناسخ کے نظریے کے مطابق انسان اچھے یا برے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے دنیا میں بار بار جنم لیتا رہتا ہے۔ اچھے اعمال کے نتیجے میں وہ اچھا انسان بن کر جنم لے گا، اگر اعمال برے ہوں تو حیوانات، نباتات، کیڑے مکوڑے کی شکل میں دنیا میں آئے گا۔ گویا ان کے نزدیک موت کے معنی تبدیلی جسم کے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج انسانوں کی بڑی تعداد اسی طرح کے باطل عقیدے میں گرفتار ہے، ضلالت اور گمراہی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ آخرت کی زندگی کا عدم یقین انسانی زندگی کو بے لگام کر دیتی ہے۔ جس انسان کا آخرت پر یقین نہ ہو، یقیناً وہ بے لگام ہو جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ۔ حقیقت یہ ہے، آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ آخرت سے متعلق ایک تیسرا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ انبیاء کا ہے۔ اس نظریے کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ اس نظریے کے مطابق یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اس امتحان کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اور ایک جہاں قائم کرے گا، وہ یوم الدین ہوگا۔ تو یوم الدین کہہ کر کے وقوع قیامت پر ایک عقلی دلیل پیش کی گئی ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، ان کو ان کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی ہے، اور بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں، ان کی مظلومیت پر
کوئی جزا نہیں ملتی ہے۔ اگر اس جہاں کے بعد کوئی اور جہاں نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا۔ یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے ضروری ہے اس جہاں کے بعد، اس عالم کے بعد کوئی اور عالم ہو جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا، جس میں نیک اور بد، اطاعت گزار اور نافرمان، مومن اور کافر میں فرق کیا جائے۔ یہ فرق صرف قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دی جائے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تو گویا انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہاں ہو، جہاں ظالم کو صرف اس کے ظلم کی سزا ہی نہیں ہے بلکہ ایسی سزا دی جائے جو اس کے ظلم کے عین مطابق ہو۔ اگر دنیا میں ایک شخص جو لاکھوں انسان کا قاتل ہو، دنیا میں ایسے انسان کی زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اسے گولی سے مار دے یا پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، کیا اس کی یہ سزا اس کے گناہوں کے برابر ہے؟ تو انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک اور جہاں ہو جہاں صرف ظالم کو سزا ہی نہیں ہے بلکہ ایسی سزا ملے جو اس کے جرم کے مطابق ہو، جزاء وفاقا، اسی لیے اللہ نے کہا۔ اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ہی نہیں ہے، بدلہ ہی نہیں ہے، ایسا بدلہ ملے جو ان کی نیکیوں کے عین مطابق ہو۔ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں ظالم ظلم کر کے بچ جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حفیظ الرحمن عمری مدنی رحمہ اللہ، جن کا ماضی قریب میں انتقال ہوا، وہ فرمایا کرتے تھے مالک یوم الدین کی تفسیر میں، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں اکثر ایسے ہوتا ہے ظالم ظلم کر کے، مجرم جرم کر کے بچ جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے عدلیہ نے چور کی چوری معلوم کرنے کے لیے ایک مشین تیار کی، تاکہ اگر اس کو چور کے سینے پر رکھا جائے، دل کی دھڑکن سے معلوم کیا جائے آیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، یہ چور ہے یا نہیں ہے۔ جب چوروں کی ٹیم کو، چوروں کی جماعت کو اس مشین کا علم ہوا تو ان سب لوگوں نے مل کر کے ایک ٹیبلٹ بنائی، ایک دوا انہوں نے بنائی۔ اگر اس کو کھا لیا جاتا تو دل کی جو دھڑکن ہے وہ نارمل ہو جاتی تھی۔ تو استاد محترم اس واقعے کے ذریعے سے سمجھاتے تھے کہ دنیا میں کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یوم الدین بنایا ہے جہاں نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے گا اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اور یقیناً ہر انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔
قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مالک ہے، مختار ہے، وہ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، وہ آج بھی مالک ہے، کل بھی وہی مالک ہوگا۔ سوال یہ ہے یہاں خاص طور پر مالک یوم الدین روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ آج بھی مالک وہی ہے، کل بھی مالک وہی ہوگا، تو یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دنیا میں اللہ نے انسانوں کو وقتی طور پر بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ زمین کی کسی مخصوص حصوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو حکومتیں عطا کی ہیں، گرچہ یہ جو ملکیت ہے، یہ جو حکومت ہے، گرچہ ناقص ہے، زمین کے کسی ایک حصے میں انہوں نے حکومت کی ہے، وہ زمین کے کسی ایک حصے کے بادشاہ ہیں، اور وہ بھی ٹیمپروری طور پر، عارضی طور پر ہیں، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی حکومتیں، ملکیتیں، جو ٹیمپروری جو ملکیتیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی ہے جو ایک اور دبدبے والا ہے۔ تو اس دن مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہوگا، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ مالک اور مختار ہونے کے مدعی بن گئے ہیں، اور مشرکوں نے بھی اپنے معبودوں کو مالک سمجھ رکھا ہے، مگر آخرت میں مشرکین کو معلوم ہو جائے گا وہ غلطی پر تھے۔ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی مالک اور مختار نہیں ہے، اور فرعون اور نمرود جیسے سرکش اور حکمرانوں کو بھی قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ ان کے سب دعوے غلط تھے۔ آج وہ بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات بیمینہ، اللہ قیامت کے دن زمین مٹھی میں لے گا اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں جو دنیا میں خود کو بادشاہ کہا کرتے تھے؟ تو وہی مالک یوم الدین ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔
آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔